بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ جو بشریٰ بی بی ہیں وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، ان کو جب کوئی ان سے متعلق کوئی بات کرتا تھا تو یہ سارے کپڑے پھاڑنے کے اوپر آ جاتے تھے کہ جناب وہ ایک گھر کی خاتون کو، حالانکہ آپ کو یاد اگر ہو تو جب عمر چیمہ صاحب نے سٹوری یہ والی بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب کا نکاح انہوں نے شادی کر لی ہے اور فلاں جگہ پہ ہے، بشریٰ بی بی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان کے جو صاحبزادے تھے بشریٰ بی بی کے، احمد غالباً ان کا نام تھا، نہیں یا احمد ان کے بھائی کا نام ہے، جو بھی ان کا نام تھا، وہ جیو ٹی وی کے اوپر آ کے وہ کہتے تھے کہ یہ بہتان ہے، ہماری ماں تو وہ ماما تو سب کی مائیں اچھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پردے رکھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ آ کے جو بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ مسئلے کے اوپر رہتی ہیں وہ ہر وقت، یہ وہ کریکٹر وہ بتاتے تھے کہ وہ تو دنیا داری کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر بعد میں وہ خبر ٹھیک نکل آئی اور وہ عدت کے دنوں میں نکاح ہوا تھا، یہ بھی باتیں اب سامنے ہیں، اب اوپن سیکرٹ ہے، اب تو کوئی پردہ پیچھے نہیں رہا۔ اور وہ میں اب یہاں پر وہ گوسپ جو ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ایمی میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ کو بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ ایک دور میں ایک سیاستدان کی، بعد میں وہ خاتون نکاح میں آئیں، بلوچستان کے ایک سردار تھے ان کے، ہاں پنجاب سے اس خاتون کا تعلق تھا۔ پی ٹی آئی کے جو 2011 کے دنوں میں نا وہ بڑی ان تھیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا نام جوڑا جاتا تھا، اور یہ پی ٹی آئی کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جمائمہ کے بعد اس خاتون سے شادی کریں گے، لیکن وہ مجھے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے، بریک اپ ہو گیا۔ اور وہ جناب بریک اپ ہونے کی جو وجہ ہے وہ مریم نام کی ایک خاتون تھی جو مطلب پاک پتن کی ہی تھی۔ اچھا، تو قندیل بلوچ اگر آپ نے نام سنا ہو جو قتل ہو گئی تھی، انہوں نے یہ والی بات اپنے جو سوشل سرکل ہے وہاں پر یہ بات کرنی شروع کی، اور قندیل کی ایک جاننے والی جو خاتون سوشل سرکل میں تھیں وہ میری بھی ان سے واقفیت ہے، انہوں نے مجھے میرا ایک ولاگ دیکھ کے تو یہ والی بات بتائی کہ وہ جو پچھلا کوئی ولاگ تھا جو عمران خان صاحب کی شادی کے حوالے سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب کا جو پہلا یہ ساری بات انہوں نے بتائی کہ بریک اپ ہوا وہ مریم کی وجہ سے ہوا، مریم جو تھی وہ اب مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ قندیل نے کہا تھا کہ وہ مریم کے ساتھ بھی بریک اپ ہو گیا ہے، اور وہ اب جو ہے وہ بریک اپ جو کروایا ہے وہ کروایا ہے بی بی نے، بشریٰ بی بی نے۔ تو وہ جو جس خاتون نے مجھے یہ والی بات بتائی جو قندیل بلوچ سے کے جاننے والی تھی، ان کے سوشل سرکل میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں لگتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ایک 5 بچوں کی ماں سے کس طرح شادی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی وہ مطلب ان کے پاس کمی نہیں ہے کسی چیز کی بھی، فیم ہے، اور ہر جس کو کہیں گے وہ جناب مطلب ان کے جو جتنے جاننے والے ہیں۔ اب یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، لیکن آپ نے اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کی جو خواتین ہیں ان کی جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں، بچیاں، ان کے آپ نے وہ شارٹ سنے ہوں گے، وہ سوشل میڈیا کے پر عام ہے کہ جی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میری امی عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، میرے ابو کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور کچھ لڑکیاں جوان جو ہیں بالکل وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بس عمران خان صاحب ایک دفعہ تو پتہ نہیں شادی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، شادی بھی نہ کریں ویسے، تو اس طرح کی وہ جو ہے خرافات آپ نے بہت زیادہ سنے ہوں گے۔ تو وہ جو میری جاننے والی خاتون ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات بڑی عجیب سی لگی، ہم نے کہا کہ ہمیں بونگیاں مار رہی ہیں، لیکن وہ 7 سال بعد وہ بات سچ ثابت ہو گئی اس کے جانے کے بعد، یعنی قندیل بلوچ کے قتل ہونے کے بعد۔ تو جو بشریٰ بی بی کا جو معاملہ تھا وہ اس طرح کر کے تھا کہ بشریٰ بی بی نے مریم بی بی کو فارغ کرا کے خود ہیں جی۔ تو اب ہم نے تو سنا تھا، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کے صاحبزادے بھی کہا کرتے تھے وہ تو ہر وقت مسئلے پہ رہتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ بہتان ہے، ایک شریف عورت کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن پھر وہ پتہ چلا کہ وہ واقعی نکاح ہو گیا ہوا ہے، عمران خان صاحب کی وہ منکوہ ہیں، اور قندیل بلوچ کے خیال میں تو وہ وہاں پہ آ کے رہتی بھی تھیں یہاں پہ بنی گالہ میں۔ تو ہمیں پی ٹی آئی آج تک یہی بتاتی رہی کہ وہ تو ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن
सालिक चौधरी साहब जो हैं, जो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है जावेद चौधरी साहब से, जावेद चौधरी साहब की ने जो कॉलम लिखे हैं दो उस मुलाकात के हवाले से, उनमें जो बड़ा इंकशाफ है वो ये है कि ये जो पंजाब में परवेज़ इलाही साहब को टिकट मिला है और वो वज़ीर आला बने हैं, वो जो जाते जाते PDM की तरफ वापस आए हैं इमरान खान साहब की तरफ, तो उसमें की रोल जो प्ले किया था हम ये समझते रहे, और फिर इधर से उधर से खबरें भी आई, वो भी होगा कि वो किसी ने फ़ोन किया था कि आप उस तरफ जाएं, और वो इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास ताकतवर आदमी था और उसने अपनी बात को सच करके दिखाया, ये है वो है। तो सर ये तो फिर सितारियां दी चाल भी है सादा अल्फाज में। तो सालिक साहब कहते हैं कि वो खुसरो मुख्तार साहब ने आखिरी वक्त के ऊपर इमरान खान साहब की अहलिया जो बुशरा बीबी हैं उनकी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात करवाई, फिर वो मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन बात हुई और उन्होंने गारंटी दी कि आप हमारे वज़ीर आला होंगे, आपने नहीं कहीं पे जाना। और एक और वजह भी है, वो बल्कि दो वजूहात हैं कि ख़ानदान की कोई और औरत है, वो कहते हैं कि जी कि वो उसका भी बड़ा असर रसूख है, ये जो शादी कहना चाह रहा हूँ मैं, ये जो एक जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल जो या सियासी शादी जो कह लें आप हुई है परवेज़ इलाही साहब की। और फिर दूसरा ये कि वो उनकी जो फुफो हैं यानी कि परवेज़ इलाही साहब की अहलिया, वो इमरान खान साहब की बड़ी फ़ैन है, ये भी उन्होंने उसी में लिखा है, उस इंटरव्यू में है या उस कॉलम में। वो कहते हैं कि वो तो लिबर्टी में जितने मुजाहरे होते हैं तो फुफो जो हैं या जो मिसेस परवेज़ इलाही हैं वो पहुंची होती हैं वहाँ पे। तो मतलब ये कहानी तो घर घर की ही है फिर कि मतलब जो क्या नाम है जी उनका, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था नदीम मलिक साहब को दिया था गालिबन, कि हम नाम नहीं ले सकते तो इन्हें अदालत लग जाएगी। जिस दिन इमरान खान साहब को नाअहल किया है तो जज हजरात की जो बेगमात हैं वो ऊपर गैलरी में मौजूद थी अदालत की में, और वहाँ पर उन्होंने इमरान खान साहब के, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नारेबाजी की थी, जश्न मनाया था। और ये जो आती हैं बातें कि जी के साकिब निसार साहब के बारे में तो कुल्ली तौर पर बातें सामने आती हैं कि उनकी बेगम, उनकी बेटियां इमरान खान साहब की इतनी फ़ैन थी कि उन्होंने अब्बा जी को तुन के रखा हुआ था, कि जनाब या मियाँ साहब को तुन के रखा हुआ था कि खान साहब को, उनका फिर सादक भी अमीन भी घर से वो मजबूर थे। और इसी तरह ये जो है लाइक माइंडेड जो बेंच होते हैं, ये बेंचों के पीछे कार रहती है। अब वो लोग तो मजाक से बातें करते हैं, लेकिन सालिक चौधरी साहब का जो इंटरव्यू या उनको जो एट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो स्टेटमेंट, वो सुनने के बाद तो लगता है कि सचमुच में ये बातें हकीकत है कि ये जो जजेस रात बेंच ये भी जनाब घर से मजबूर हैं कि राती घर जाओ तो रोटी नहीं मिलती, कि अगले कहते हैं कि जी खान साहब इतनी मुश्किल में हैं और आप जनाब बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। तो ये एक इसको लाइकिंग तो नहीं कहेंगे, मतलब सियासी पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं कहेंगे, या एक पॉलिटिकल कल्चर भी नहीं कहेंगे, ये तो वही है, क्रिज्मा है इमरान खान साहब का जो वो क्रिकेट के दौर से चला आ रहा है। और इमरान खान साहब को नस्ल दर नस्ल वो जो मुंतकिल हो रहा है, जो इमेज उस वक्त जनरल ज़िया-उल-हक साहब ने इमरान खान साहब का बिल्ड किया था, गोरा चिट्टा था, हैंडसम, मतलब ये स्मार्ट, वो स्पोर्ट्स वाला, फिर अंग्रेज़ी ठीक, फिर जनाब मेमो के साथ तस्वीरें, तो आइडियलाइज बहुत ज़्यादा किया करती थी तब ख़वातीन। तो जो तब ख़वातीन किया करती थी आइडियलाइज, जिनमें से उनका ज़ोर चला है जी, उन्होंने मेरा मतलब है निकाह कर लिए, और जिनका जोर नहीं चलता वो मोहब्बतें इस तरह ही पूरी कर रही हैं कि जनाब के अपने बंदियां तंग किया होंदा कि जनाब ये करें थे वो करें। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के ऊपर, उनकी स्टेटमेंटें याद कर लें, इस मुल्क के 3 टुकड़े होंगे, इस मुल्क के ऊपर एटम बम मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, मस्जिद नबवी में हमले, तो कोई कसर पीछे रह गई है। लेकिन उसके बावजूद ये इमरान खान साहब का जो जादू है, वो जो उनका प्ले बॉय वाला जो एक जो तशख़्ख़ुस है, वो लोगों के ऊपर जो है, फैमिलीज़ के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर ख़ुसूसन इतना ज़्यादा हावी है कि उन ख़वातीन ने अपने हल्का असर में मौजूद जो लोग हैं, उनकी बेटियां, बच्चे, उनको उसका असीर कर लिया हुआ। तो ये तो असीर या असरअंदाज़ी वाला मामला हो गया। दूसरा जो इस इंटरव्यू में या इस कॉलम में या जो गुफ्तगू की जनाब क्या इनका नाम है चौधरी सालिक साहब ने,
اس میں انہوں نے ایک اور حوالہ دیا کہ 2 دفعہ، ایک دفعہ پی ٹی ایم والے آئے، ایک دفعہ پی ٹی آئی والے آئے، اور دونوں دفعہ جو چودھری صاحب پرویز علی صاحب ہیں انہوں نے آرمی چیف سے بات کی کہ سر دسو کوئی حکم کام میں کی کراں، میں کہڑے پاسے جاواں، میں منجی کتنے ڈاواں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے بھائی نا میرے تے نہیں رہنا، اب ہم جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اپنی مرضی کرو، جاگتے رہنا ساڑھے دن رہنا، سادہ سی بات ہے۔ تو دونوں دفعہ انہوں نے یہی کہا، دونوں دفعہ۔ تو پھر ظاہر ہے کہ بی بی پیرنی کا سوری بشرا بی بی کا پیرنی ہے اور کیا، ان کا فون آ گیا تو گل ختم ہو گئی، تو کہانی گئی مکت قلعہ گیا ٹھک، یہ والا معاملہ ہو گیا۔ اور پھر اب ایک اور اس میں ڈیولپمنٹ ہے، مجھے یہیں سے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت صاحب کی درخواست اور طارق بشیر چیمہ صاحب کی درخواست کے اوپر مکو ٹھپ دیا ہے، یا مکو ٹھپکنے کا آغاز کر دیا ہے، جو انہوں نے جو چودھری پرویز علی صاحب نے پارٹی سے نکالا تھا یا نکالنے کی پروسیڈنگ شروع کر دی تھی، وہ مجلس عاملہ کا اجلاس بلا کے شوکاز نوٹس جاری کر کے انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں درخواست دیا کہ حضور اعلیٰ ہماری پارٹی کی تو مجلس عاملہ ہے ہی نہیں، کیا 2 نمبری کی، انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا، انہوں نے کہا ہولڈ آن بیٹا، ڈی وی کالی کوئی نہیں۔ تو اب وہ جو فیٹ ہے وہ یہ پنجاب حکومت کی، یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، یا پھر سپریم کورٹ کا وہ جو فیصلہ جو انتظار جس کا ہو رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں، وہ بیٹھے بیٹھے شاید ایک فیصلہ اور دے دے گا، وہ جب آئے گا تو پھر اس کا کوئی معاملہ چلے گا۔ آخری بات تو خیر نہیں ہے، حریم والی بات جو ہے وہ میں پچھلے ولاگ میں بھی ڈسکس کرتا رہ گیا۔ حریم والا عمران خان صاحب نے ذکر کیا تھا، وہ معاملہ کیا ٹرینڈنگ کر رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ حریم جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی شکل تبدیل کر کے فوٹو شاپ کر کے ان کو عورت بنا کے وردی سمیت تو وہ ٹویٹ شویٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہیں، اس طرح کی ہر طرح کی جو فلتھی کمپین ہوتی ہے، جو گٹر قسم کی کمپین ہوتی ہے اور جو غلیظ قسم کی کمپین ہوتی ہے پاکستان کی فوج کے خلاف، اس کے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ڈی جی ایس پی آر سے پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا، کسی طریقے سے وہ ان کے لوگوں کے ساتھ وہ فیس بک کے اوپر کوئی حریم نام کا اکاؤنٹ تھا جو بظاہر لگ رہا تھا کہ شاید کوئی عمران خان سے نفرت کرنے والی کوئی پولیٹیکل پارٹی مد مقبل پارٹی کا سوشل میڈیا کوئی ٹیم کا کوئی بندہ ہے یا بندی ہے، اس نے ان کے وہ جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تو وہ نفرت سے بھرے وہ جو جملے نکال کے، وہ اگر آپ یہ پروڈیوسر صاحب دکھا دیجیے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ نیوٹرل کسی آدمی کی نہیں ہے، یہ کوئی عمران خان صاحب سے نفرت یا کسی اور پارٹی سے محبت کرنے والا کوئی اکاؤنٹ ہولڈر ہے جس نے یہ والا کیا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے حریم کا جو کہا جا رہا ہے کہ وہ کوٹ کر کے اس کو شیئر کر دیا۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی والوں نے کہہ رہے ہیں کہ کہ ڈی جی ایس پی آر کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ خاصی، تو انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ اب یہ جو اسکرین شاٹ ہی اویلیبل ہے ڈی جی ایس پی آر کا، فیس بک کا اور ٹویٹر کا، دونوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز نہیں نظر آئی۔ تو ہو سکتا ہے کسی نے یہ فنکاری دکھائی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی فیک چیز نہ ہو۔ تو کیونکہ اتنی جانبداری جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر نہیں کر سکتا، اگر کی ہے تو بڑی زیادتی ہے۔ تو عمران خان صاحب، میں صرف یہ پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ اب چونکہ جس طرح یہاں پہ بھی پرویز علی صاحب کو براہ راست آرمی چیف نے کہا کہ بھائی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مرضی اپنی کریں، اپنے فیصلے خود کریں، یہاں پر بھی وہ ڈی جی ایس پی آر جو ہیں وہ ان کو یہ سزا دینے کی کوشش ہے، فوج کو سزا دینے کی کوشش ہے، اور ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب کا ہوتا ہے کہ یہ اے پولیٹیکل کیوں ہوئے ہیں تو فرضی چھڈاں گے نہیں، تو حریم وہ والا ٹرینڈ کر رہا ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے کہ جو بلکہ سیکنڈ لاسٹ کہ ایف آئی اے نے 5 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں فارن فنڈنگ کیس سے متعلق، اور اس کی انکوائری ہونی ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور یہ 5 ٹیمیں تحقیقات کریں گی فارن فنڈنگ کی۔ ان میں ویسے تو کیا تحقیقات کرنی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک فائنڈنگ رپورٹ آ گئی ہے، چلیں بہرحال ہو سکتا ہے مال مسروقہ برآمد کرنا ہو، تو یا جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں تھے سوری صاحب کا فلاں تو ان سے پوچھنا ہو کہ پائن کتوں آئے پیسے آ کے، تو وہ ہوتی ہے مطلب ایف آئی اے دیکھیں کیا کرتا ہے، یہ تو فوجداری ایک کارروائی ہوگی۔ تو اس میں جو پشاور، کوئٹہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں یہ ٹیمیں جو ہیں وہ انکوائری کریں گی۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب جو اب میں اگر کہوں کہ موج مستی کے دن ختم، زوال کا وقت شروع،
اور ریاست جو ہے وہ اب ان سے جواب لینے پر آمادہ نظر آ رہی ہے، بلکہ تیار ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بات آپ سے کرنی تھی وہ میں نے کرنی تھی کہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں، نیشنل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کی ایک کارگزاری جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کی وہ بڑا شور ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا کیا مقصد ہے۔ پہلے 5 جون کو ایک خبر آئی تھی روزنامہ جنگ میں کہ کے پی کے گورنمنٹ نے 1360 سوشل میڈیا ماہرین بھرتی کیے ہیں، جو 25,000 ماہانہ تنخواہ جن کی ہوگی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو 58,000 اساتذہ ہیں وہ بنی گالہ کے باہر احتجاج کیا کرتے تھے کہ ہمیں ریگولائز کریں۔ اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں ان کی 40 سے 50% کے الاؤنسز کاٹ لیے تھے، ڈیپ کٹ ان کی تنخواہوں پر لگا تھا، کیونکہ جی فنڈز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ جب کے پی کے کی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی پارٹی کو ملی، یعنی کہ ہوتی صاحب سے جب یہ ٹرانسفر ہوئی پاور، تو تب کے پی کے کا جو گورنمنٹ کا مالی خسارہ تھا وہ 90 ارب روپے کا تھا، یا وہ مقروض تھا 90 ارب روپے کا۔ اور جب آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی حکومت کو آلموسٹ 9 سال ہونے والے ہیں کے پی کے میں، تو 900 ارب جو روپیہ ہے اس کا وہ مقروض ہو چکا ہے، تو پتہ نہیں کی کری جا رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور بات آپ سے گزارش کر دوں کہ امریکی سازش کہ بلوم کیا نام تھا جی اس کا، ڈونلڈ ڈیو جو ہے وہ امریکہ اور جو بائیڈن سازش ہمارے خلاف، یہ وہ غلامی نامنظور۔ اور کل جو ڈونلڈ بلوم، یہ نام ہے جی، یہی نام ہے، وہ امریکن سفیر، وہ جا کے 36 گڈیاں دے کے آیا انہوں نے، اور ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے محبتیں کر رہے تھے۔ تو مطلب یہ کیا دورے عمل ہیں، کیا دورے عمل ہیں۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ ان کو کہتے کہ پائن تسی سانو ملن نہیں آنا۔ اب ہماری وفاق میں حکومت آئی تو ہم نے امریکہ سے مکمل غلامی جو ہے وہ آزادی میں بدل دینی ہے۔ لیکن یہ سب کی سب 2 نمبریاں ہیں جو عمران خان صاحب کی آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، عیاں ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب وقت ثابت کرے گا کہ ایک جعلی آدمی تھے، ایک بوگس پرسنالٹی تھی، ایک کھڑا کیا گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس بوگس پرسنالٹی کو ختم کر کے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جو اس طرح کے کٹھ پتلیاں بناتے ہیں، کھڑی کرتے ہیں، جو اس طرح کے تجربے کرتے ہیں، یا تو وہ خود باز آ جائیں یا پھر ان کو باز کر لیا جائے، پھر ہی جا کے یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے۔ وہ خود ہی باز آ جائیں تو آ جائیں، ورنہ تو ہمارے جو لیڈر ہیں، جو پولیٹیکل کلاس ہے ہماری، اس میں تو اتنی نہ جرت ہے، نہ اس کی اتنی اوقات ہے کہ وہ کسی کو پاکستان کے آئین کے تابع کر سکے یا کسی سے پوچھ سکے کہ تسی یہ کی کر دے ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔